آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 وبا کی صورتحال، ٹیکے کی تیاری، تقسیم اور اسے دینے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزارت صحت نے قومی سطح پر روبے صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 87.78% ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اس ماہ کی 25 تاریخ کو دھرانی پورٹل کا آغاز کریں گے اور تلنگانہ میں کووڈ-19 کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے 1451 معاملات اور 9 اموات درج کی گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 وبا کی صورتحال، ٹیکے کی تیاری، تقسیم اور اسے دینے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مودی نے کہا کہ روزانہ کووڈ معاملات میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے 3 ٹیکے ہندوستان میں ابتدائی مراحل میں ہیں، ان میں سے 2 دوسرے مرحلے اور 1 تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستانی سائنسدانوں اور محققین کی ٹیم نے پڑوسی ممالک میں تحقیق کی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے اشتراک کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ پڑوسیوں کے تئیں اپنی مساعی کو مقرر نہ کریں بلکہ ٹیکوں، دواؤں اور کی دنیا بھر میں فراہمی کے لیے کوششیں کی جائیں اور ٹیکوں کی فراہمی کے نظام کے لیے IT پلیٹ فارمز پر انحصار کیا جائے۔ ہندوستان نے کووڈ کے خلاف لڑائی میں ایک اہم سنگ میل کو حاصل کر لیا ہے کیونکہ ملک میں سرگرم معاملات کی تعداد 1.5 ماہ کے بعد گھٹ کر 8 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ ملک میں آج جملہ مثبت معاملات 7,95,077 درج کی گئی ہے۔ سرگرم معاملات کی تعداد 1 ستمبر کو 8 لاکھ کے نشانے سے کم تھی۔ قومی سطح پر روبے صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 87.78% ہو گئی ہے۔ ہر دن بڑی تعداد میں کووڈ کے مریض روبے صحت ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں ان سرگرم معاملات کے اندراج کے رجحان میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جملہ سرگرم معاملات 65,24,595 ہو گئے ہیں۔ 70,816 افراد روبے صحت ہو کر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈسچارج کیے گئے ہیں جبکہ نئے مثبت معاملات کی تعداد 62,212 ہے۔ ہندوستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اموات کی شرح کم شرح والے ممالک میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ 79% نئے معاملات 10 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے درج کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 837 اموات کا پتہ چلا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے 1451 معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں کورونا معاملات کی تعداد 2,20,675 ہو گئی ہے۔ ریاست میں تاحال روبے صحت ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1,96,636 ہو گئی ہے۔ اسی دوران ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا کہ اموات کی تعداد بڑھ کر 1,265 ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 اموات ہوئی ہیں۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,967 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح یہ تعداد بڑھ کر 7,75,470 ہو گئی ہے۔ ریاستی کمانڈ کنٹرول روم کی جانب سے بلیٹن جاری کیا گیا ہے۔ کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد 6,382 ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 25 اموات درج کی گئی ہیں۔ مسلسل چوتھے دن آج وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے ضلع رنگا ریڈی کے راجندر نگر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جانوں کا نقصان افسوسناک ہے۔ حکومت کالونیوں میں پانی بھرنے سے روکنے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی راشن کٹس، دوائیں، بلینکٹس اور دیگر ضروری اشیاء کی بارش سے متاثرہ علاقوں میں تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ متعدی اور پانی سے ہونے والے امراض نہ پھیلیں۔ گگن پہاڑ کے اپا چیرو کے معائنے کے بعد انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جھیل کے FTL علاقے کی تمام رکاوٹوں اور عمارتوں کو برخاست کریں اور پانی کے آسان بہاؤ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ محکمہ آبپاشی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جھیل کے بحالی کے کام شروع کیے جائیں۔ وزیر موصوف نے 10 عصری ایمبولینس گاڑیوں کو جھنڈی دکھائی اور آؤٹر رنگ روڈ کے مختلف انٹرچینجز پر قائم ٹراما سینٹرز کا افتتاح کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ کورونا کے خلاف کامیابی میں عوام کی شرکت ضروری ہے۔ آئیے وزیر اعظم کی اپیل پر جن آندولن کا حصہ بنیے۔
چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اس ماہ کی 25 تاریخ کو دھرانی پورٹل کا آغاز کریں گے. انہوں نے ضلع کلکٹرز، ایڈیشنل کلکٹرز، تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے آج دھرانی پورٹل کی کارکردگی کے تعلق سے تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیا. چیف سیکرٹری نے کہا کہ دھرانی کافی انوکھا، شفاف، انقلابی اور ملک بھر کے لیے رجحان ساز ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کے ذریعے شفافیت پیدا ہوگی. چیف سیکرٹری نے کلکٹر سے خواہش کی کہ دھرانی پورٹل کے لیے اسٹاف 100% اور انفراسٹرکچر کو تیار رکھنے کو یقینی بنایا جائے. جاریہ موسم یا پھر موسم سرما کے دوران کون ماسک مہاراجہ ہوگا، یہ چیلنج ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے دیا گیا ہے تاکہ عوام میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کی جا سکے اور کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے 4 نکاتی احتیاط پر عمل کیا جا سکے. ریاستی محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے حیدرآباد میں انٹرویو کے دوران بتایا کہ تہوار یا موسم سرما کسی بھی وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے لیے موزوں ہیں. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ صحت کی عادات کو برقرار رکھیں جو اس وبا کے پھٹ پڑنے کے بعد سے گرتے آ رہے ہیں. We can, by following only 4 measures. That is, one is wearing of the mask, maintaining the physical distance of 6 feet, and the third one is frequent hand sanitation, and also not participating in the groups or mass gatherings. So now I want to throw a challenge. Who will be the mask Maharaja? So our mask Maharaja will always wear the mask properly, correctly. حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ خریف کے سیزن کے دوران 6 لاکھ سے زائد کسانوں سے تقریباً 69 لاکھ ٹن دھان حاصل کی گئی ہے. وزارت زراعت نے کہا کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا نے دیگر سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بیشتر ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے دھان حاصل کی ہے. وزارت نے کہا کہ حکومت موجودہ MPS اسکیم کے مطابق اقل ترین امدادی قیمت پر ہی خریف کی فصل کو حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. وزارت زراعت نے کہا کہ ریاستوں سے تجاویز کی بنیاد پر خریف کے موسم میں 10 ریاستوں بشمول تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے 41 لاکھ ٹن دالیں اور تیل کے بیج حاصل کرنے کو منظوری دی گئی ہے. درگا ملیشورا سوامی دیوستھانم وجےواڑہ آج سے 10 روزہ دسہرے کی تقاریب کی تیاری کر رہا ہے. مندر کے حکام نے کووڈ کے پروٹوکول کے لحاظ سے اس تہوار کے آسان انعقاد کے لیے مناسب اقدامات کی تیاریاں کی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے نوراتری کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم مودی نے امید ظاہر کی کہ ماں جگدمبا تمام کے لیے مسرت، امن اور خوشحالی لائیں گی. انہوں نے کہا کہ ان کے آشیرواد سے ہی ایک ارض محفوظ، صحت مند اور خوشحال رہے گا. CPI کے لیڈروں نے بارش سے متاثرین کا تعاون کرنے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے دفتر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے سامنے احتجاج کیا. CPI کے لیڈر عزیز پاشا نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے خواہش کی کہ وہ حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں تاکہ اس کے مسائل سے متعلق معلومات انہیں حاصل ہو سکیں. انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ندی کے کنارے دیوار کی تعمیر عمل میں لائی جائے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے لاپرواہی والے رویے کی وجہ سے ہی شدید بارش کے بعد شہر پانی میں محصور ہو گیا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کی وبا کی صورتحال، کووڈ کے ٹیکے کی تیاری، تقسیم اور اسے دینے کے انتظامات کا جائزہ لیا. مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا سے قومی سطح پر روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 87.78% ہو گئی ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اس ماہ کی 25 تاریخ کو دھرانی پورٹل کا آغاز کریں گے اور تلنگانہ میں کووڈ-19 کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے 1451 معاملات اور 9 اموات درج کی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.